ہے. ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے, ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں, ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں, ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں, ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں, ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں, ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. کوئی بھی آرڈر دیا, شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے, امیر کا آرڈر ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا, نہیں کیوں, یہ کیوں. بھائی تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے, تمہارا کام نہیں ہے, تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. جس کا کام ہے سر اس کو کرنے دو. یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے, یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے. یہ جو جس کا کام ہے. اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا, دعا کرو کھل جائے. یہ بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے, واللہ عالم. تو یہ جو ہے نا, گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا, پلمبر کو بلایا, اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے. الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے بھائی تو پلمبر ہے, تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا. تو یہ یاد رکھو, ایسے فسادیوں سے. اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں. اچھی بھلی بات چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ نکال دو. اب اتنے وضاحتی بیانات تو نہیں دیے جا سکتے نا. میرا وہ کلپ چلا ہے, اس میں میں نے یہ بیان میں کہا کہ بھائی جو زنا سے بچنے کا اور برائی سے بچنے کا علاج محاسب و مراقبوں میں یا تبلیغ میں نہیں ہے, اس کا علاج نکاح میں ہے. اور یہ سوچ قوم لوط علیہ السلام کی ہے. اب وہ یہ جو میں نے بات کی نا, یہ سوچ قوم لوط کی ہے. وہ پچھلے بیان سے اگر کنیکٹ ہوگی تو وہ سمجھ میں آئے گی. شارٹ کلپ میں تو آدھی بات آتی ہے, آدھی رہ جاتی ہے. اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب, محاسبے مراقبے کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے, تبلیغ میں نکلنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے. ارے بھائی کامن سینس استعمال کرو, کہ بیان کرنے والا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ محاسب و مراقبوں کو قوم لوط کا کام کہہ رہا ہو. اللہ کے بندو, خود بھی تو تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے. اور بیان کرنے والا اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں کے خلاف بولے یا تبلیغ کے خلاف بولے. وہ اتنی بڑی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ تبلیغ والے غلط ہیں اور خانقاہ والے غلط ہیں. اس بیان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تھوڑی سی سینس استعمال کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو گے تو نکلتے رہیں گے. وہ بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نکاح سے دور بھاگنا کس کی سوچ ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی سوچ ہے. اور اللہ نے نکاح یعنی جو برائیوں کا علاج ہے, جو نکاح نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں, ان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. باقی تبلیغ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے, خانقاہوں میں محاسب و مراقبوں کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا, اتنی کم عمری میں لوگوں کو شادی کی ترغیب دے رہے ہو, کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے کسی 14 یا 15 سال کے نوجوان کو؟ دیکھو یہ کیسا طنز مار رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال یا 14 سال میں لڑکے کی شادی کرو, تو کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بیٹی دینے کے اصول الگ ہیں اور کسی سے نکاح کرنے کے اصول الگ ہیں. جو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ 15 یا 16 سال کا اس عورت کو, اس لڑکی کو, بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ دینے کے اصول ہیں. اگر 15 سال کا نوجوان رکھ سکتا ہے تو یقیناً دینا چاہیے, اس کو یقیناً دینا چاہیے. یہی تو میں کہنا ہوں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو 15 کیا 45 سال والے کو بھی نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو ان نوجوانوں کو ترغیب دی ہے جن کو رشتہ مل رہا ہو 14-15 سال کی عمر میں. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہم نے اسے کہا کہ نکاح کرو. جب مل ہی نہیں رہا تو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کامن سینس کی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, تو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا اس پہ وضاحتی بیان دے. میں نے کہا پھر وضاحتی کا مطلب تو ہر بات پہ وضاحتی تو عجیب سا بن جائے گا. وہ تو پھر وہی ایک لطیفہ ہے نا, چلے چھوڑیں, بات سے بات نکلے گی. یہ تو ایک اتفاق سے وضاحتی بیان آ گیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی واضح غلطی ہو کسی سے تو بدگمانی ہے. وہی جنید جمشید بیچارے کا جو حشر ہو گیا تھا,
اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا, اب اس کا حل یہ کہ بھائی زبان لڑکھڑا گئی, غلطی ہے, سوری کر لے, اس نے سوری کر لی, بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بندوق لے کے پڑے رہا, جنازے میں بھی معاف نہیں کیا اور اب تک معاف نہیں کیا اس کو. ایک بندہ پرسوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علاقے میں ایک دیندار نمازی آدمی ہے, کہہ رہے جنید جمشید معاذ اللہ یہ تھا اور یہ تھا, اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. کہہ رہا میں تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ٹھوائی لگانے لگا تھا, تو مرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا. تو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو کہ کہنا کیا چاہ رہے وہ. میں خود ان خانقاہوں سے نکل کے آیا ہوں, میں خانقاہوں کے خلاف بولوں گا تو میں اپنا کردار مشکوک کر رہا ہوں. میرا یہ نظریہ ہے کہ اس زمانے میں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے. یہ جتنے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ سب اس لیے کہ ان کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا, ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا, روحانی پیشوا نہیں ہوتا. یہ بے لگام اونٹ ہوتے ہیں, شتر بے مہار ہوتا ہے نا, بے لگام اونٹ, جدھر منہ اٹھائے گا وہاں کو چرنا شروع کر دے گا. اصلاحی تعلق ہوتا ہے, کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے, اور بزرگ بھی متبع سنت ہوں, روحانی والے نہیں ہوں, بزرگوں باقاعدہ متبع سنت ہوں, تو ان سے بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں, ان سے اصلاحی تعلق کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہوتے تو آج جو ہم سے ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا دین کا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا. جن لوگوں کا کسی شیخ سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا, کسی متبع سنت سے اس کو روحانی پیشوا نہیں بناتے, وہ اگر علم حاصل کرتے ہیں, علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر اس علم سے تعمیری کام کم ہوتا ہے اور فسادی کام زیادہ ہوتا ہے. علم بہت خطرناک چیز ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے, کیونکہ عالم کے پاس نا سب کچھ اس کو سب پتا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں لوگوں کی جو ہے نا تقدیروں کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے, وہ ادھر کو بھی گھما سکتا ہے اور ادھر کو بھی گھما سکتا ہے. تو اگر یہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا, کوئی سرپرست نہیں ہوتا, کوئی بڑے نہیں ہوتے, کوئی بزرگ نہیں ہوتے جہاں جو ہے نا جن سے رہنمائی لے رہا ہو, تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس فتنہ فساد ایک نئی نئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے لائے گا اور امت کو لڑوائے گا, جیسے کہ ہو رہا ہے. ہر نئے دن کوئی نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, کوئی آج نیا اٹھ کے آ گیا, اس نے نیا فتنے کی بنیاد رکھ دی, وہ کرے میں نہ کسی کو نہیں مانتا, میں نہ اس کو نہیں مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. بس حوالے ہر ایک کے پاس ہیں, دلائل ہر ایک کے پاس ہیں. امت کیا ہو رہی ہے, ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے, دین اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہوتا, یہ خود ہی اپنے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام, وہ اپنا ہی نام بتا دے. آپ نے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا, ہوں گے ستار ہی ہے. تو یار ستار تو آپ کا ہے نا, تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے, بولا تو ہے ستار ہے. ابے تو ابا کا نام کیا, بولا ہم اپنا باپ خود ہی ہے, ہم اپنا باپ, ہم ہی اپنا باپ ہے. یار آپ کا کوئی تو باپ ہوگا, نہیں میں اپنا باپ خود ہی ہوں. تو یہ جو نئے آ رہے ہیں نا فتنے, یہ سب اپنے باپ خود ہی ہیں, ان کا کوئی ہے ہی نہیں, ان کا کوئی پیچھے کوئی روحانی سلسلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو ہم کہاں, ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے خلاف جو اتباع سنت پہ چلا رہی ہیں لوگوں کو, اس کے خلاف ہم بولیں. تو کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کرو, اس کی بات کو صحیح رخ دیا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں بتا رہا تھا فسادی کیا ہوتے ہیں. ہاں کچھ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ وہ فسادی تو نہیں ہوتے, لیکن ان کی مینٹل اپروچ کم ہوتی ہے, تو وہ اس حساب سے سمجھتے ہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر اللہ تو ہمیں چلا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. انعام یافتہ لوگ قرآن میں کیا آتا ہے؟ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا جو انعام یافتہ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں, تو وہ اداکاروں کا نام لیں گے, کھلاڑیوں کا نام لیں گے, سیاستدانوں کا نام لیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی کھلاڑیوں کا, سیاستدانوں کا, ایکٹرز کا نام نہیں لیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا دنیا میں فضل ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں, وہ فلاں فلم کا ہیرو ہے اور وہ فلاں کھلاڑی ہے, وہ فلاں تاجر ہے. نا 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 نا. قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو پیغمبر ہیں,
تم نے پیغمبروں کے راستے کو فالو کرنا ہے، فنکاروں کے، اداکاروں کے اور مغرب کے راستے کو، تاجروں کے راستے کو، سیاستدانوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا، پیغمبر کی سنت کو فالو کرنا ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا۔ ہر جگہ تمہیں دیکھیں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے نا، اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی نے کیا کہا اور نبی نے کیا کیا، تو ہر چیز میں ہمیں پیغمبروں سے رہنمائی مل جائے گی۔ پھر صدیقین ہیں، صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو۔ یہ کیوں ڈیفینیشن ہے صدیق کی، اس کی کیا دلیل ہے، یہ میں اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، علم و عمل میں تضاد نہ ہو، ایک تو علم مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا عمل مضبوط ہونا چاہیے، ایسے باعمل علماء کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صدیقین کو بھی فالو کرو، والشہداء، شہداء کو فالو کرو۔ شہداء یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنی جان کٹا دیں، اتنا ان کے اندر دینی قربانی کا جذبہ ہو، دین سے ایسی محبت رکھتے ہوں۔ اور فرمایا والصالحین، اور پھر عام نیک مسلمان، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ یہ 4 درجات ہیں، سب سے اوپر پیغمبر، پھر علماء، پھر شہداء، اور پھر جو ہے وہ عام جو نیک مسلمان ہیں ان کو فالو کرنا ہے جو شریعت پہ چل رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں، علمی کتابی ہیں، تو یہاں تو اللہ علمی کتابی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرو، لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ لوگ انبیاء تو آئے دنیا سے چلے گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین تو قیامت تک آتے رہیں گے، تو تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین جو لوگ ہیں، عوام، یہ شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو کتاب کو بھی سامنے رکھنا ہے، شخصیتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ ہاں شخصیتوں میں کچھ گمراہ بھی ہوں گی، کچھ ہدایت پر بھی ہوں گی، گمراہ لوگوں کو ایک طرف کرنا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو لوگوں کو آپ درمیان سے نہیں نکال سکتے، انعام یافتہ لوگ ہر دور میں رہیں گے اور ان کی تعلیمات بھی ہر دور میں رہیں گی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جن کو فالو نہیں کرنا، تو دیکھیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ انسان گمراہ بھی انسان کو فالو کر کے ہوتا ہے اور ہدایت پر چلتا بھی انسان ہی کو فالو کر کے ہے۔ تو یہ انسانوں کو آپ نہیں نکال سکتے، گمراہی کا راستہ میں بھی انسان کو فالو کرنا پڑے گا اور ہدایت کے راستے میں بھی آپ کو انسان کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا علمی کتابی اور میں صرف کتاب کو مانتا ہوں اور انسانوں کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صحابہ نے فالو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابعین نے پھر صحابہ کو، پھر تبع تابعین نے تابعین کو، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے استاذوں کو، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور 2 قسم کے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہوئے۔ غضب کس پر نازل ہوا؟ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے۔ آج بہت سے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، گھما رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، ہر حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا کہ ایک محترم مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ کیا، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ میں تو صرف اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں قرآن میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، سور کا گوشت ہے اور مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے۔ تو اللہ نے تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر استدلال کیا یہ جو گانے بجانے اور موسیقی ہے یہ بھی بالکل حلال ہے، ہر قسم کی موسیقی کو انہوں نے حلال کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں اور تو کسی چیز کو نہیں۔ اور آیت کے آخر میں یہ بھی ہے دوسرے مقام پہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر وہ چیز باندھو جو اللہ نے نہیں کی ہے، یعنی خود سے چیزوں کو حلال و حرام کر دو۔ تو انہوں نے علماء پہ الزام لگایا کہ یہ اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں ہے۔ جس نے ایک بار بھی کسی تفسیر کو پڑھا ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کو جانتا ہے وہ حلفیہ بول سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کو غلط جگہ منطبق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو بھائی پھر تو کتا بھی حلال ہو جاتا، بلی بھی حلال ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اس میں تو اللہ نے کتے کا ذکر نہیں کیا، بلی کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ حلال ہیں؟ کوئی ان پروفیسر صاحب سے پوچھے تو وہ حلال ہیں کیا؟ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے
کہ مشرکین مکہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اسلام بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اضافی طور پر حرام قرار دے دی تھیں جن کو اسلام حرام نہیں کہتا تھا۔ تو اسلام نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، جن کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، باقی تم نے خود اپنے طرف سے حرام کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اوور آل تمام چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں ہے۔ باقی چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھا کرتے تھے، تو یہ مخصوص چیزوں کے بارے میں۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ جس کو جواب دیا جاتا ہے نا تو وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو ان چیزوں میں حقیقت میں صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دی ہے وہ والی حرام نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا؟ وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اٹھا کے ہر چیز پہ فٹ کر دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو علم ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فرمایا ان کو بھی تم نے فالو نہیں کرنا، ولا الضالین، اور ان کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہیں، یعنی گمراہ کا مطلب ان کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سے جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، بس جذبات ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جو ہے نا آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور صرف کچھ حوالے بعض لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حوالے بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ علماء نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم کا اولین مصداق یہودی ہیں جو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور ولا الضالین کا جو اولین مصداق ہے وہ عیسائی ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہے ہی نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ تو لیکن قرآن کی آیتیں کسی خاص یعنی آیتیں تو اگرچہ اس کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن آیت میں عموم ہے، لہذا ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔